الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی شروع کرتے ہیں آج کا انڈرسٹینڈ قرآن کورس میں لیسن نمبر 5 اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو جب آپ انہیں دیکھیے گا تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہیے گا، ویلکم کہیے گا اور سکھائیے گا۔ تو آپ سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے خوش آمدید، ویلکم اینڈ مرحبا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت سورۃ الفاتر میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون، بے شک وہ لوگ، یتلون جو تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وانفقوا مما رزقناہم اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، سرًا چھپا کر، وعلانیۃً اور اعلان کر کے، سب کو بتا کے، اناؤنس کر کے، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی، لا تبور کہ اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی لوس نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں انسانی فطرت ہے اور اس کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ فائنینشلی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہو اور اسٹیبل ہو، اور یہ اسٹیبلٹی جو ہے حاصل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے مختلف ویز ہوتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کسی کے پاس دکان ہوتی ہے، تو ہر کا جو ہے اپنا کیا ہوتا ہے، سورس آف انکم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنا ہی کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بیسٹ وے جس کے تھرو آپ جلدی ارننگ کر سکتے ہیں اور بابرکت پیسے کما سکتے ہیں، وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ہے بزنس۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر تجارت کی، اور یہ جو ٹریڈ تھی، یہ بزنس جو ہے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ آئے تو یہودی بھی یہی کرتے تھے۔ تو تجارت جب امت مسلمہ نے چھوڑی تو غیر مسلموں نے اس کو پکڑ لیا، اور آج وہ دنیا میں بڑے ہی سکسیسفل قومیں بن کے رہ گئیں، اور ہم لوگ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو رزق حلال حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کی اسی ڈیزائر کو سامنے رکھ کر قرآن پاک سیکھنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راستے میں چارٹی کرتے ہیں، کبھی وہ سیکرٹلی چھپا کر کرتے ہیں، کبھی وہ اعلانیہ کرتے ہیں بتا کر کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بتا کر لوگوں کو بتا دیا جائے، تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ ترغیب ہو، انہیں پتہ ہو کہ اگر یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہمیں بھی دینی چاہیے، تو زکوٰۃ وہ بتا کے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا میں جب آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں لاس بھی ہوتا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، صحیح نا، کہ اگر دنیا میں کوئی بھی بزنس آپ شروع کریں تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ایسا بزنس کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں نقصان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل، امام مسلم اور امام داؤد رحمہم اللہ تعالی ہم نے ذکر کیا، اور اسی انداز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے
کہ خرج रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु फी सुफा। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन निकले और हम सुफा में थे। सुफा वो जगह थी जहाँ पे बैठ के असहाब रसूल तालीम हासिल किया करते थे, और जो असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखते थे उन्हें असहाब सुफा कहा जाता है, और ये बड़े ही गरीब लोग थे। तो आपने उनसे फरमाया, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है, अय्युकुम अहब युहिब्बु, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है कि वो हर रोज वादी बुतहान या वादी अकीक की तरफ जाए। वादी बुतहान और वादी अकीक की तरफ जाए। वादी बुतहान और अकीक ये वो जगह थी, वो प्लेसेस थी कि जहां पर बिजनेस की जिसे कहते हैं ना मंडी लगी होती है, जैसे सब्जी मंडी होती है, वहां पे सब्जी मिल रही होती है सस्ते रेट पर, या वहां पर बिजनेस हो रहा होता है सब्जी का। इसलिए बकरा मंडी होती है, वहां पे सिर्फ जानवर की मंडी होती है, जानवर बिक रहे होते हैं। इसी तरह ये जो बुतहान और ये जो आकीक जगह थी, जगहों के नाम थे मदीना से, तो यहाँ पर जो है बिजनेस की मंडियां लगा करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है कि वो हर रोज हर दिन वो वादी बुतहान या वादी अकीक की तरफ जाए, फयअती मिन्हु बिनाक़तैनि क़ौमवैनि फी गैरि इस्मिन वला क़त्अ रहिमिन। बस वो उन दोनों मंडियों की तरफ जाए, फिर वहां से वो दो पली हुई मोटी ताजी जो है ऊँटनियां लेकर आए। कैसी? मोटी ताजी पली हुई ऊँटनियां लेकर आए। फी गैरि इस्मिन, ना उसने उसमें कोई गुनाह किया हो, यानी किसी से छीन कर ना लेकर आए, और ना ही किसी को नुकसान देकर, यानी ना ही किसी को नुकसान देकर लेकर आए, और ना ही किसी कोई गुनाह करके, यानी चोरी वगैरह करके ना लेकर आए या छीन कर लेकर ना आए, और ना ही किसी को नुकसान देके। नुकसान देके मतलब ये कि उस आपको प्राइस बता रहा है 20,000, इसकी कीमत 20,000 है, ठीक है, और आप उसे कह रहे हैं कि नहीं मैंने इसके 15,000 देने हैं, ठीक है, और आपको पता भी है कि उसकी कीमत जो है वो असल में है ही 20,000, क्योंकि देख के भी अंदाजा हो जाता है ना, जो बिजनेसमैन होता है उन्हें पता होता है कि इस चीज की प्राइस क्या है। तो आप उसको देखकर अंदाजा लगा भी रहे हैं कि 20 की है, लेकिन आप उसे जिद करते हैं कि नहीं 15 की, और आप उसे लेकर आ जाते हैं। उस बेचारे के पास कोई चारा नहीं है, उसने कहा चले बिके चीज है, और आप आके लोगों के सामने अपनी अकलमंदियां जाहिर कर रहे होते हैं कि मैं कितना अक्लमंद हूँ, मैं कितना जो है वो ज़हीन हूँ कि मैंने उसको चूना लगा दिया और उससे जो है मैंने 5,000 का नुकसान दे दिया। तो ऐसे हमारा मजहब इसकी बात की इजाजत नहीं देता है। तो या आप जो है दूसरे लोगों को धोखा दे कि 10 की चीज जो आप 30 में करके बेचे, तो ये सब धोखा दही है। ऐसा जो है बिजनेस हराम है, इससे पैसे से जो कमाई कमाई जाती है वो क्या होती है? हराम होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल तरीके से लेकर आए और हर रोज जाए। तो ये कह किन से रहे हैं? वो सुफा के जो लोग हैं, जो असहाब सुफा हैं, जो गरीब थे, निहायत ही गरीब थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं। फरमाया अफला यग़दु अहदुकुम फकुलना या रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, नुहिब्बु ज़ालिका, हम इस बात को पसंद करते हैं, हमें तो ये बात बहुत ज्यादा महबूब है कि हम रोज जाए और वहां से जो है इतनी मोटी पली हुई जो है लेकर आए। जाहिर बात है हमारे पास पैसे हों तो हम जाए ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस क्यों नहीं तुम में से कोई एक वो सुबह सुबह मस्जिद जाता, अफला यग़दु अहदुकुम इलल मस्जिदी, क्यों नहीं जाता तुम में से कोई एक मस्जिद की तरफ, फयअलमु, फिर वो वहां पे जाके इल्म सीखे, औ यक़रअ आयतैनि मिन किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, या वो तिलावत करे दो आयतें अल्लाह की किताब में से, या वो दो आयतें अल्लाह की किताब में से तिलावत करे, खैरुल लहू मिन नाक़तैनि, ये बेहतर है उसके लिए इन दो ऊँटनियों से, व सलासुन, और अगर तीन करेगा तिलावत, खैरुल लहू मिन सलासिन, वो बेहतर है तीन ऊँटनियों से, व अरबअ खैरुन लहू मिन अरबअ, और अगर चार करेगा तो वो बेहतर है उसके लिए चार से, व मिन अग़दादिहिन्न मिनल इबिली, और अगर इससे भी ज्यादा आयतें पढ़ेगा तो इससे भी ज्यादा ऊँटों से क्या है? बेहतर है। तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हमारा दीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बरहक है और यही चीज है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हर एक आदमी अगर अगर ऊँट खरीदने जाए, कोई आदमी ऊँट खरीदने के लिए जा रहा है, कामल खरीदने जा रहा है, तो आपको पता है कि अच्छा ऊँट 500 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक आता है, 500 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक, यानी पाकिस्तान में इसकी कीमत 2 से 3 लाख तक अच्छा जो है आपको क्या मिल जाता है? ऊँट मिल जाता है। और जो ये ऊँटनियां, ये जो मदीना की ऊँटियां जिसकी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ये जो ऊँटनियों की, इनकी कीमत 2000 से 3000 पाउंड तक है। 2000 से लेके कितने तक? 300 ग्राम तक, इतनी इसकी कीमत है। तो आप में से कौन ऐसा शख्स है जो सारा दिन जॉब करे,
یا दिहाड़ी लगाए या बिजनेस करे और इतने पैसे कमा कर ले आए? आप खुद बताएं, कौन इतने पैसे कमाता है? नहीं कमा सकते ना, बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर। अगर आप लेकिन अगर आप इस क्लास में 1 घंटे जो क्लास है इसमें आएंगे तो इतना कीमती माल मिलेगा और ये इतना ज्यादा सवाब मिलेगा कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब हमारा इस बात पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि ये जो हम यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं ये दुनिया के जो माल है उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, ईमान की कमजोरी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं ऐलान करूं, अनाउंस कर दूं कि इस क्लास में कोई जो भी दाखिला लेगा उसको जो है 500 पाउंड मिलेगा। इस क्लास में जो दाखिला लेगा, चलिए 500 छोड़े, उसे 100 पाउंड जो है महीने का मिलेगा। तो आप मुझे बताएं कौन इस क्लास को छोड़ेगा? कोई छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा, सब इस क्लास में हाजिर होंगे। यहाँ पे तादाद आपको आज पता नहीं कितनी होगी, तो उससे कई गुना ज्यादा नजर आ रही होगी। तो ये यकीन, इसी यकीन से बैठना चाहिए, इसी यकीन को पैदा करने की जरूरत है और फिक्र को पैदा करने की जरूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमा दिया कि वो दुनिया की जो है मोटी ताजी ऊँटनियों से बेहतर है, तो जब मैं यहाँ पर बैठ रही हूँ जो मुझे आखिरत में जो बदला मिलना है, क्या पता इस दुनिया में भी अल्लाह देते हैं, तो वो इस ऊँटनियों से, इन चीजों से क्या है, कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, सही तरीके से क्लास में आने की और इससे जो है मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करते हैं सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन, सूरतुल माऊन के दूसरे नाम भी हैं। इसको सूरतुल दीन भी कहा जाता है, सूरतुल यतीम भी कहा जाता है, और रअयता भी इसका नाम है, लेकिन मशहूर इसका जो नाम है सूरतुल माऊन ही है। मक्की सूरत है, 7 इसकी आया है, 25 इसके कलिमात हैं और 1 इसका रुकू है। तो ये मदनी सूरत है और बाज़ हज़रात फरमाते, सॉरी मक्की सूरत है, बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि मदनी भी है, लेकिन ज़्यादा जमहूर उलमा के नज़दीक ये क्या है, मक्की सूरत ही है। तो इस सूरत में क्या किया गया है, इस सूरत में आप जो सीखेंगे, इस सूरत में उस शख्स को क्रिटिसाइज किया जाएगा जो अल्लाह के राइट्स और बंदों के हकूक, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को क्या करता है, उनका ख्याल नहीं रखता, उनको पामाल करता है, और जो आखिरत पे यकीन नहीं रखता और दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझता है, और वो हर वो काम करना चाहता है जो उसका दिल करता है। इस सूरत में हम ऐसे शख्स के बारे में पढ़ेंगे जो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। और इस सूरत से हमें ये लेसन लर्न करने को मिलेगा कि बुरे अखलाक जो इंसान के बाद मानर्स होते हैं, ये हैं, या बुरे जो आपके आमाल हैं, उनसे अगर आपको कोई चीज महफूज रख सकती है तो वो ईमान बिल आखिरत है। आखिरत पे यकीन, आखिरत पे यकीन आपको जो है आपके जो है बैड मॉरल से और इवल डीड से आपको क्या कर सकता है, महफूज रख सकता है। यानी वही शख्स बुराई से बच सकता है कि जिसके दिल में आखिरत का पूरा के पूरा बिलीव हो कि आखिरत जो है वो कायम होकर रहनी है। सिर्फ वही शख्स के अखलाक भी अच्छे होंगे और वही शख्स जो है बुराई से बच सकेगा। अब देखें, अरअयत अल्लज़ी, अरअयत आ क्या, रअयत आपने देखा, अल्लज़ी उस शख्स को, किस शख्स को, युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है, बिद्दीन इंसाफ के दिन को। क्या आपने देखा उस शख्स को जो डिनाई करता है, किसको, इंसाफ के दिन को। अरअयत क्या देखा आपने, सबसे पहला जिसका एड्रेस है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, और आपके बाद हर शख्स को इसकी तरफ, इसकी जो है तवज्जो दिलवाई जा रही है, उसकी जो है अटेंशन इस बात की तरफ दिलवाई जा रही है कि आपने देखा उसको। और एक सवाल भी है और दावत भी है कि जब हम किसी शख्स को कहते हैं ना, क्या देखा तुमने इसको, तो दरअसल में हम, एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे होते हैं, उसकी हम पूरी की पूरी जो है फोकस, उसकी पूरी पूरी अटेंशन हम चाह रहे होते हैं ना। कैसे कोई चीज आप देख रहे हैं और आपका साथी भी साथ बैठा देख रहे हो, फिर भी आप उसे जान के थे, देखो तो जरा, देखा तुमने क्या कर रहा था वो। तो मकसद क्या होता है कि गौर से देखो, तवज्जो तुम्हारी जो है पूरी की पूरी शख्स की तरफ जानी चाहिए। तो इस अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अटेंशन जो है वो सिर्फ लेकर जाई जा रही है, और बाकी सबकी भी किसकी तरफ, अल्लज़ी, अल्लज़ी उस शख्स की तरफ, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे अल्लज़ीना फिर आता वो उन लोगों की तरफ, ये है अल्लज़ी सिंगुलर, कि उस शख्स की तरफ, किस शख्स की तरफ। अब ये आयत जो है सबकी बात नहीं कर रही है, बल्कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं उनकी बात हो रही है
کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں، اب اس کا نام نہیں لیا جا رہا کہ کس شخص کی طرف دیکھنا ہے، اس شخص کی طرف دیکھیں، نام نہیں لیا جا رہا، بلکہ اس کی صرف صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس پائی جائیں گی، یہ صفات پائی جائیں گی، یا ہر وہ شخص جو اس کریکٹر کا مالک ہوگا، اور ہر شخص اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی صفات آگے آ رہی ہیں۔ بہرحال مکہ کے اندر جو اس کریکٹر کے لوگ تھے وہ بہت فیمس تھے، سب جانتے تھے، تو کہا گیا کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، یعنی قریش کے لیڈرز کو، جو ڈینائی کرتا ہے، جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے کفر کرنا، انکار کرنا، ریجیکٹ کر دینا، ریفیوز کر دینا، یہاں یہ نہیں کہا گیا، یہاں کہا گیا کہ وہ صرف انکار نہیں کرتا بلکہ کذبا، کہ اس کے خلاف جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف انکار کرنا کہ میں جو آپ کی بات سے جو ہے وہ ایگری نہیں ہوں، میں انکار کرتی ہوں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کا دل بھی مان رہا ہے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کیا کر دیں؟ جھٹلا دیں، نہ صرف انکار کریں بلکہ اس کو تکذیب کر دیں، اس کی جو ہے جھٹلا دیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی یہ ہمیشہ کی پرمنٹ اس کی ہیبٹ بن چکی ہے، اور اس کا پریزنٹ، اس کا حال کیا ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے کس کو؟ الدین کو۔ کس کو؟ الدین کو۔ تو الدین کسے کہتے ہیں؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین عربی میں ایک سینگ ہے، جیسے کہ کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے ٹٹ فور ٹیٹ انگلش میں۔ تو اس سے ایک اور لفظ آتا ہے، ورڈ آتا ہے دئیل، دال کے اوپر زبر کے ساتھ، دئیل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قرض۔ تو قرض آپ کو پتا ہے وہ مال ہوتا ہے جو کسی کو آپ دیتے ہیں، پیسے اگر کسی کو ادھار دے رہے ہیں، مجھے بورو کچھ پیسے چاہیے، میں آپ سے بورو کر لوں، کچھ بھی چاہیے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ نے مجھے 100 دیا ہے یا 200 دیا ہے یا 10 روپے بھی اگر فار ایگزامپل دیے ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو دین میں دراصل لٹانے کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واپس کرنے کے، بدلے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آتا ہے صدقہ، تو صدقہ واپس نہیں لیا جاتا، ایون کہ اس پر شکریہ اور تعریف کی بھی تمنا رکھنا یہ بھی غلط ہے، صدقہ اس کے اپوزٹ ہے۔ تو الدین سے مراد یوم الدین، جہاں لوگوں کو ان کے تمام ڈیڈز کا بدلہ ملے گا جو آج وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ اگر اچھے کام کرنے والے ہیں تو اچھا ریوارڈ، اگر برے کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالی مالک ہے قیامت کے دن کا یا سزا جزا کا دن کا۔ تو ایسا شخص یہ آخرت کو ڈینائی کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، جس کی وجہ سے، اس جھٹلانے کی وجہ سے، اس ڈینائی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر برے اخلاق پیدا ہو گئے ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسے نہ ثواب کا یقین ہے، نہ اسے پنشمنٹ کا کوئی ڈر ہے، بلکہ وہ دنیا میں صرف انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب کسی انسان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، تو وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آگے روڈ پہ سائن آتا ہے اسپیڈ کیمرا کا، تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے اپنی اسپیڈ چیک کرتے ہیں کہ میں کہیں اوور اسپیڈنگ تو نہیں کر رہی ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ کیا تھی؟ غفلت میں تھی، ٹھیک ہے، نیگلیجنٹ تھی، پتہ نہیں تھا تیز چل رہی ہے گاڑی، آہستہ سے ڈرائیو کر رہی ہوں، کچھ نہیں پتا، لیکن جو ہی کیمرے کا سائن آگے آیا تو آپ فوراً کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے واچ کر رہا ہے، آل دا ٹائم ہی از واچنگ می، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز کا مجھ سے کویسچن کرے گا، سوال کرے گا، مجھے سزا جزا دے گا، تو وہ کیا بولتے بولتے رک نہیں جائے گا، کوئی کام کرتے کرتے چھوڑ نہیں دے گا، اس میں ضرور کوئی چینج آئے گا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان جہاں انسان کو سٹریٹ رکھتا ہے، سٹریٹ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے رستے پہ رکھتا ہے، وہی انسان کو ایول ڈیڈ سے بچانے کی بھی سٹرینتھ دیتا ہے۔ لیکن یہ جو شخص ہے جو الدین کو ڈینائی کرتا ہے، اس کو کسی کی بھی بودت نہیں ہوتی ہے، یعنی دوسرا معنی دین کا دین اسلام بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دینی احکامات ہے، یعنی دو معنی ہو گئے، ایک وہ شخص کہ جو کس کو جھٹلاتا ہے؟ آخرت کو جھٹلاتا ہے، یعنی ایئر آفٹر کو ڈینائی کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی کمانڈز کو، اللہ کے احکامات کو بالکل ڈینائی کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہا ہے، یعنی
پہلی تو بات خاص کفار کی ہے نا، جو آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، ہیر آفٹر کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ کفار کی بات ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد دینی احکامات لیے جائیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر اس سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے بعد مسلمانوں والا کوئی کام بھی نہیں کرتا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ کرتا ہے، نہ اس کے اندر حیا ہے، نہ کچھ حرام حلال کی تمیز ہے۔ وہ ایسی زندگی سپینڈ کرتا ہے جس میں اللہ کا اسے کوئی فیئر نہیں ہے، بالکل بھی ڈر نہیں ہے۔ تو ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو ایمان ہی نہیں رکھتا یا پھر کیا کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنی پریکٹیکلی لائف میں جو ہے وہ جنت دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جنت اور دوزخ کے اوپر لطیفے بنائے ہوئے ہیں، جوک بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے۔ اور کبھی سنا ہوگا نا آپ نے بھی، کبھی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا نماز کا ایکسرسائز کرتے رہتے ہو، کبھی نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑی آئی نمازی پرہیزی، اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، 5 وقت نمازیں پڑھ لیتی ہے تو سب کچھ ہو گیا، سنا ہوگا آپ نے نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، داڑھی والوں کا مذاق اڑانا۔ داڑھی والے ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ تو ہوتے ہی خراب ہیں، مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے اس طرح کے کلمے۔ کبھی حجاب کا، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے والیوں کا، دقیانوس ہوتے ہیں پردے والی، برقعے میں کیا کرتی ہیں، ساری برائیاں تو اس برقعے میں چھپی ہوئی ہیں، جب کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو یہ برقع پہن لیتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ہم بہت اللہ والی ہیں، اندر سے ان کی کیا اوقات ہے ہمیں پتہ ہے۔ آپ نے سنے ہوں گے اس قسم کے جملے اپنی لائف میں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ آپ کا ایک کہا ہوا کلمہ آپ کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف دین کو جھٹلانا بلکہ دینی احکامات پہ، اللہ کی کمانڈز پہ آپ کے دل کا تنگ ہونا اور مصیبت سمجھنا، یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ بہرحال یہ شخص کیا کرتا ہے جس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا ایکشن کیا ہے، اس کے ایکشن دیکھیں آگے، اس کے اعمال کیا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس کا پریکٹیکل ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے ٹورڈز اس کی لائف میں۔ فَذَلِكَ، فا، پس، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ٹھیک ہے، سو جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں سو، ذَلِكَ وہی پس وہ، الَّذِي وہ شخص ہے، یدعو جو دھکے دیتا ہے، دعا یدعو وہ دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، for that Yasoda is the one who drives away the orphan، یہ ایسا بدبخت شخص، فذالک پس وہ، یہ جو یہاں پہ آئے نا ذالکا، ذالکا عربی میں آتے ہیں وہ کے لیے، اور ہاذا آتا ہے یہ کے لیے، جیسے انگلش میں آتا ہے نا دس اور دیٹ، دس ہوتا ہے قریبی چیزوں کے لیے آپ کو پتہ ہے، اور دیٹ آتا ہے دور کی چیز کے لیے ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے قریبی، یہ پین ہے، یہ پینسل ہے، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، تو اور جو اگر کوئی چیز دور پڑی ہو نا تو ہم کہتے ہیں وہ چیز لے کر آؤ، وہ اس کمرے میں پڑی ہے۔ اسی طرح عربی میں ذالکا دور کے لیے آتا ہے اور ہاذا قریبی چیزوں کے لیے آتا ہے، جو آپ کے ہاذا قلم، ٹھیک ہے، تو ذالکا دور کی چیزوں کے لیے۔ تو یہ کس چیز سے دور ہے، یہ بدبخت شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا شخص ہے جو کسے کیا کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کون ہے، ممات ابوہ قبل البلوغ، یعنی ایسا بچہ کہ جو ابھی پیورٹی کو نہیں پہنچا، پرسن whose father dies before puberty، یعنی ایسا بچہ کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، ماں کے مرنے پہ کوئی یتیم نہیں ہوتا ہے، باپ کے فوت ہونے پر نابالغ بچہ یتیم ہو جاتا ہے، بلوغت کے بعد بھی کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے لڑکیاں 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں اور لڑکے مختلف ایجز ہے، 12 13 12 13۔ بہرحال تو بچے کے، نابالغ بچوں کا اگر باپ مر جائے تو بچے کیا ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ بچہ کہ جس کا باپ نہیں ہے، اب آپ خود دیکھیں، ہم سب مائیں ہیں تقریباً یہاں پر، بچے کتنی بار اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، باپ گھروں پہ نہیں ہوتے، ابا ڈیڈی جو بھی آپ کے بچے الفاظ یوز کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے، کتنا زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ڈیڈی سے بات کرواؤ، ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ جو ان کے باپ ہوتے ہیں نا، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ صرف ان کے بیسک نیڈز پوری نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ایموشنلی نیڈز بھی ان کو اس طریقے سے ان کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی طور پہ بھی ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن کر دے رہے ہوتے ہیں، سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کسی بچے کا باپ نہیں ہوتا، وہ ایموشنلی
جو ہے کسی بلیسنگ کو نا بڑا لیک کر رہا تھا، اس میں کمیاں آ جاتی ہیں ایموشنل طور پہ، تو ایسا جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کو اور بھی زیادہ توجہ کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہاں اس بچے کو آپ زیادہ توجہ دیں، اس کی بات سنیں، اس کی ضرورت پوری کریں، تو یہ اتنا بدبخت شخص ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے، اسے ابیوز کرتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا خیال رکھنے کی بڑی ہی ایمفسائز کیا ہے، بہت تاکید کی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے دل کے سخت ہونے کا شکوہ کیا کہ میرا جو ہارٹ ہے وہ بہت کیا ہے، ہارڈ ہے۔ اس کا دل کیا تھا، بڑا ہی سخت تھا کہ میرا جو دل ہے بڑا سخت ہے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل سافٹ ہو، نرم ہو، تو تم مسکین کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ یعنی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے ظاہری بات ہے جب آپ دیکھیں گے اس کا باپ نہیں ہے تو آپ کے دل کو کچھ ہوگا، تو یہ کام کرنے سے آپ کا دل کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیم کو اپنے سے قریب کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے کھانے میں کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے۔ یعنی اگر آپ کے کوئی بھی نیڈ، کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام سٹک ہے، ہو نہیں رہا، تو دوستوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ تو روتھلیس کی، کہ جسے کہتے ہیں نا بے رحمی کی انتہا ہے کہ اس یتیم کو آپ دھکے دے دیں۔ تو بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کے کام کرنے والا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو سٹے کرتا ہے، قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی نیکی ہے جو یتیم کا خیال رکھے، لیکن یہ بدبخت شخص یتیم کا دل توڑتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے، ایک تو اس کی یہ برائی ہو گئی جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، جب آپ اللہ کی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس دل کی سختی کی وجہ سے آپ حقوق العباد میں بھی کوتاہیاں کرنے لگتے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلی کمی آپ نے کیا کی، آپ نے یتیم کو دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری برائیاں آپ کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا اور نہ ہی، یحُضُّ وہ ابھارتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، عَلَى پر، طعام المسکین مسکین کے کھلانے پر، and he does not encourage the feeding of the poor، یعنی وہ مسکین کے کھانے پر، کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، انکریج نہیں کرتا، یعنی دوسروں کو مسکین کے کھلانے پر وہ بالکل نہیں ابھارتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں شاید فرما رہے ہیں کہ وہ کھانا جو ہم نے تمہیں دیا اس میں مسکین کا بھی حق ہے، اس میں غریب کا بھی حق ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اس کو خود کھلاؤ، اب خود کھلانا تو دور کی بات، تم کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتے کہ مسکین کو تم کھانا کھلا دو۔ دیکھیں ایک کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے، ہم خود جو ہے کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، جیسے مہینے کا راشن ڈلوا دیتے ہیں منتھلی۔ ہمارے پاس نہیں ہوتا، جیسے رمضان آ رہا ہے تو گھروں میں راشن پہنچانے کا اکثر انتظام کیا جاتا ہے، ہمارے پاس اگر خود ہو جتنا ہو ہم کر دیتے ہیں، اگر نہ ہو تو ہم کسی اور کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کریں۔ لیکن یہ بدبخت ایسا شخص ہے کہ یہ اپنے کھانے سے کھلانے سے تو بہت دور کی بات نا، کہ جو اس کا گھر میں اپنا پڑا ہوا ہے یہ وہ تو کھلائے گا، یہ بڑی دور کی بات ہے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا، کسی دوسرے کو بھی اس بات پہ انکریج نہیں کرتا کہ میرے جاننے والوں میں کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو تم اس کو جو ہے وہ راشن ڈلوا دو، اس کو کھانا ڈلوا دو۔ اب مسکین کیسا شخص ہے، وہ شخص جو اپنی ضروریات کو پوری نہ کر سکے، ٹھیک ہے، کہ اپنی ان کی زندگی سٹک ہو گئی ہو، بیچارہ ایک جگہ بیٹھ کر رہ کر چلا گیا ہو، اس کو وہ کھانے پینے کا اپنا ارینج نہیں کر سکتا ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے اس میں دیکھیں بیمار لوگ بھی آ جاتے ہیں، جو آپ کے گھروں میں بیمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی بیمار ہے آپ کے گھر میں تو ان کے لیے کھانا بنانا، ان کو دینا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ سٹک ہے نا، وہ نہیں کر سکتے اپنے کام۔ تو یہ بدبخت جو شخص ہے یہ خود تو کرنا دور کی بات، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتے کہ یار تم، میں نہیں کر سکتی تو تم کر دو، تو یہ ایسا جو ہے بدبخت شخص ہے۔ تو یتیم کی یہ عزت بھی نہیں کرتا اور نہ ہی یہ کھانے پر ابھارتا ہے۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ یہ نہ تو یتیم کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی مسکین کے کھانے پر انکریج کرتا ہے،
بلکہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو آگے سے کیا کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ہم نہیں کھلا رہے انہیں کھانا، صاف الفاظ میں، صاف الفاظ میں وجہ کیا ہوتی ہے ان کی نہ کھلانے کی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال کھلانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر مسکین کو کھانا دینا ہے، جہاں پہ آپ کے گھر جو ہے وہ ایک ٹائم کا 2 ٹائم چلے گا، پھر وہ ایک ٹائم چلے گا کھانا، تو یہ شخص تو یہ پسند ہی نہیں کرتا، اس کو تو اپنے مال سے اتنی کوئی محبت ہے، وہ تو اسے گن گن کے بینک میں جمع کر رہا ہے، صبح دن رات اس بندے نے ایک کیے ہوئے ہیں، وہ اس لیے مسکینوں کے لیے کیے ہوئے ہیں، اس نے یتیموں کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ ہم اکثر جو ہے کسی کو کہہ رہے ہیں تو کیا ہم نے جو ہے تمہارے لیے کما رہے ہیں، تمہارے لیے ہم نے پیسے جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ یہ مال سے اتنی زیادہ شدید محبت رکھتا ہے کہ سارے کا سارا مال اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا سارا مال صرف اپنے لیے ہے، غریب مسکین یتیم کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کتنے دفعہ میں یہ بات مینشن کر چکی ہوں کہ اپنی جو ارننگ ہے اس کے 3 حصے کیا کریں، اور اس میں سے ایک حصہ لازمی طور پہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیا کریں۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم جتنا بھی کماتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی 2000 پاؤنڈ جو ہے 2000 کما رہا ہے مہینے کا، تو اس کے اگر آپ 3 حصے کریں تو کتنے بنتے ہیں، کتنے بنیں گے؟ چلیں 4 کر لیں تو 400 بن جائے گا، اگر 350 تو پھر بھی بنے گا ہی نا اس کے حصے میں سے، اگر 3 حصے اگر اس کے کیے جائیں، خیر جتنا بھی بنے، تو آپ اس میں سے ایک حصہ ہم دیتے ہیں کیا؟ ہم دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا کیا رکھیں، خیال رکھیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اس مرر میں چیک کریں کہ ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ان کا کتنا خیال کر رہے ہیں، ان کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے، کتنی ہم ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ والا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ صبر، ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین۔ صبر کس کو؟ جس کے پاس نہیں ہے، اور رحم کس کو؟ جس کے پاس ہے اور وہ دوسروں کو دے نہیں رہا، وہ مال کو گن گن کے بینک میں جمع کر رہا ہے، بینک بھر رہا ہے، اپنے فیوچر کے پلانز بنا رہا ہے، ادھر ایک مسکین کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مسلمان بہن بھائیوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ شخص جو ہے اپنے فیوچر کی پلاننگز میں ایک گھر سے اس کو 2 بنانے میں، 2 سے اس کو 3 بنانے میں، ایک گاڑی سے 2 گاڑی بنانے میں اپنے پیسے جمع کر رہا ہے۔ کتنی زیادہ بے رحمی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انتہا ہے۔ اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور جو لوگ کھلاتے ہیں وہ کس لیے کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ کس کس کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آ رہی ہے تعریف، مسکین کو کھلائے آپ کھانا، یتیم کو کھلائے کھانا، قیدیوں کو کھلائے کھانا۔ تو وہ کس لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ ہی نہیں چاہیے، پیورلی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیں ہم کن لوگوں کو کے ساتھ ہم خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں، جو ہمارے کام آتے ہیں، وہ غریب مسکین ہی کیوں نہ ہونا، لیکن ان سے ہمیں مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارا دن ہمیں آ کے سلام ٹھوکیں، آ کے سلامی دیں، ہماری تعریف کریں، ہماری خوشامد کریں۔ صرف ان لوگوں کو ہم کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ جن سے ہماری بنتی ہے، جن سے ہماری تھوڑی سی بھی انبن ہو جائے ہم ان سے اپنے ہاتھوں کو روک دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو شخص ہے، سنگ دل شخص، اس کو یہی نہیں پتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ کوئی اگر بول نہیں رہا، غریب مسکین میرے گھر آ رہا ہے، وہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے منہ پہ ہنسی نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے میں اس کے جو ہے وہ کھانے کا خیال رکھوں۔ تو جب بھی ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں تو ہم کیا سوچ کے کھلائیں، کیا سوچ کر ہم کھلاتے ہیں۔ ہم جب کھانا کھلاتے ہیں، کیوں کھلاتے ہیں، کب کھلاتے ہیں، اپنا آخری عمل دیکھیں۔ جب آپ نے کسی کو کھانا دیا، کب کھلایا؟ سب سے پہلے تو کھلایا کب ہے، اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کسی کو کھانا کھلائے ہوئے، اور کیوں کھلایا تھا؟ اس کے لیے کہ وہ رشتہ دار ہیں، ان کی پارٹی کرنی ہے، عید گزری ہے، عید ملن پارٹی ہے، سب اکٹھے ہیں، سب کو کھانے کی دعوت پہ بلا لیتے ہیں، یا کسی سے مجھے کام ہے، مطلب ہے، اس لیے اس کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی للہ، اللہ کے لیے، فی اللہ، اللہ کی محبت میں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا مندی کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہے؟ جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے کھانا کھلایا، اس نے ہمیں کچھ بھی امید نہیں ہے کہ ہمیں واپسی میں کچھ ملے گا۔ تو جس کو اپنے رب پر یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، بدلہ ملنے پہ یقین ہے، وہ ان کاموں میں دیر نہیں لگاتا۔
بھولتا نہیں ہے، وہ کرتا چلے جاتا ہے، خواہ تھوڑی چیزیں کیوں نہ ہو، ایک پلیٹ ہی کسی کے گھر کیوں نہ پہنچا دے۔ اور کھانے سے مراد ضروری نہیں کہ 7 کورس میل ہو، کھانا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو گھر بلا کے کھلائیں یا اس کے پاس لے جائیں یا تقسیم کروا دیں، اسی طرح بھی، کیونکہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں اور ہمیں اللہ سے ملاقات کا خوف ہے۔ تو وہ جو دنیا میں ان کو خوشی ملتی ہے دوسروں کو کھانا ملا کے کھلا کے، اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر اس کو آخرت میں دیا جائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں کوآپریٹ کرتا ہے، تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق مومن کے نہیں ہوتے جس کو ان آیات میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، فویل للمصلین، پس سو ویل ہلاکت ہے، للمصلین نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، للمصلین پلورل آ گیا، دوبارہ جی جمع آ گیا۔ سب کے سب، ہر طرح کے جو نمازی ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں، اب اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ ہم تو اس کیٹیگری میں آن نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو ویل کا لفظ ہے نا یہاں پر، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، قرآن پاک میں یہ دیکھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی، تباہی، ہلاکت، وہ ڈیزاسٹر، جتنے بھی لفظ کہہ لیں، کس کے لیے؟ تانا دینے والے کے لیے اور بیک بائٹر، ٹونٹ کرنے والے کے لیے اور جو بیک بائٹنگ کرتا ہے اس کے لیے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے جو ناپ تول اسکیل میں کمی کرتے ہیں، اپنا جو ہے وزن صحیح کر کے نہیں دیتے، لوگوں کو جو ہے لوٹتے ہیں، ان کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیتیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سمجھ آتی ہے، کیونکہ برے کام کرے، کسی کو ٹونٹ دینا، تانے دینا، یا کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، یا ناپ تول میں کمی کرنا، یا جھوٹ بولنا، یہ سب کے سب غلط کام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ لیکن یہاں نمازیوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ دیکھیے، یہ سب تو غلط کام کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنا یہ تو اچھا کام ہے نا، یہ تو برا کام نہیں ہے، یہ تو عبادت کر رہے ہیں، دیندار لوگ ہیں، دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ بہت عبادت گزار جو لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے باوجود آپ کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ نمازی، کون سے نمازی؟ الذین، لیکن جمع آ گیا، پہلے الذی تھا، اب الذین، وہ سب کے سب نمازی، ہم وہ، عن سے، صلاتہم اپنی نمازوں، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہے، who are heedless of their prayer، کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں جو بھول آ جاتی ہے، اگر نماز کے اندر جو ہم جیسے رکعت بھول جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملائی ہے یا نہیں ملائی، وہ بھول مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مراد ہوتی تو یہاں پہ فی کا لفظ ہوتا۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان کا مطلب ہوتا ہے آف، سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اپنے نمازوں سے کیا ہے؟ غافل ہے، نماز پڑھی ہی نہیں، یاد ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھی، یاد بھول گیا، بالکل نہیں یاد، کچھ نہیں پتا، نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی۔ اور نمازوں کی طرف جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، ان کی پڑھی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ساہون سے مراد وہ شخص ہیں جو اپنی نمازوں کو ٹال کر پڑھتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، دیر سے، جیسے کہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، کمپانین نے پوچھا کہ کون سی نماز منافق کی نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو شیطان کی، یعنی سورج شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان ہو جائے تو کھڑا ہو کر جلدی سے بیٹھ جاتا ہے، 4 چونچ مار لیتا ہے اور اللہ کا نام برائے ذکر کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور منافقین کی کیسی نماز ہوتی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، بڑے ہی لیزی ہو کر، اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو تھوڑا سا بس ذکر کرتے ہیں، یا نماز میں بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، نماز میں بھی دنیا بھر کے سارے کام ہمیں کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ 2 نمازیں، فجر اور عشاء کی۔ اب سب اپنا جو ہے وہ اپنا جائزہ لے لیں، خود لے لیں کہ فجر کی نماز میں کتنی زیادہ آپ پنچولیٹی ہے، کتنی آپ پابند ہیں، ٹائم پر اٹھتی ہیں؟ کیا یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ کئی سالوں سے for many years کہ میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے فجر کی نماز،
یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، کیونکہ جو فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے یہ نفاق کی علامت ہے، سائن آف ہیپوکریسی، کہ آپ کے اندر نفاق ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز پڑھتے بڑے بغیر سو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کی نماز کی اہمیت کا، امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے تو وہ اپنے نیز کے بل جو ہے، گھٹنوں کے بل جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ منافق مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، وقت پہ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری جگہ اقامت کوئی اور کہے تو میں ان کے گھروں میں جاؤں اور جا کے آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مسلمان ملک میں آ جائیں اور نماز کے وقت کتنے گھر بچیں گے جلنے سے، کیونکہ جب گھر جلتا ہے تو سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، گھر والوں کو جگائیں کہ اس کی وجہ سے کہیں بے برکتی نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے کرتے دیکھتا ہے اور وہ اسے روکتا نہیں ہے تو جب اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سب پر آتی ہے۔ وہ گھر انتہائی بے برکت ہے جس میں ایک بھی فجر کی نماز قضا کر لے۔ تو یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ گھر میں دل میں ایک آگ جلنی چاہیے، یہ کیسے سو رہے ہیں، کیوں سو رہے ہیں، یہ مسلمان کا گھر ہے، کسی منافق کا گھر تو نہیں ہے، کافر کا گھر تو نہیں ہے۔ پھر جو نماز نہ پڑھے اس کے ساتھ سختی بھی کریں، وہ کسی بھی سافٹنس کا، کسی رسپیکٹ کا، کسی والیو کا مستحق نہیں ہے، وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کا ڈس اوبیڈینٹ ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کے رائٹ میں کمی کر رہا ہے، اس حق میں جس کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ ایسے لوگ آپ کے درمیان نہیں ہونے چاہیے، ان کو دوست نہ بنائیں، کوئی رائٹ نہیں ہے ان کا، کیونکہ وہ آپ پر بھی انفلوئنس کریں گے۔ نفاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ پھر منافق والی عادتیں، اتنی کی نماز میں سستی کرنا اور فجر اور عشاء کی نماز میں دل کا تنگ ہونا، کہ غصے میں بھرے ہونا، اٹھ تو گئے ہیں فجر کی نماز کے لیے لیکن اتنے غصے میں اٹھایا کیوں ہے، موڈ سخت آف ہے، بہت ہی زیادہ آف ہو گیا کہ مجھے کیوں اٹھایا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاۃ، یہ لوگ کیا ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں، جبکہ مومن کیا ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، کبھی وہ لیٹ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ نماز چلی تو نہیں جائے گی، کہیں جا رہی ہوں میری نماز فوت تو نہیں ہو جائے گی۔ وہ شاپنگ ایسے وقت میں نہیں جاتے ہیں، وہ کسی شادی یا فنکشن میں جانا ہو تو نماز پڑھ کر یا پوچھ کر جاتے کہ وہاں پہ کوئی ارینج ہے نماز کا، اور ایسا لباس پہن کر نہیں جاتے جس میں نماز نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز، اگر آپ ایسے لباس میں جائیں گے جس میں نماز نہیں ہوتی، آپ باہر کیسے نکل سکتے ہیں ایسے لباس میں کہ جس میں آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے؟ ایسے لباس میں کیسے باہر نکل سکتی ہے ایک مسلمان عورت کہ جس میں نماز نہیں ہوتی اور اس میں باہر نکل جاتی ہے؟ کیونکہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے، یعنی آپ ایسا لباس پہن ہی نہیں سکتے جس میں نماز ہو۔ تو ساہن کا ایک مطلب ہوتا ہے رکوع، سجود ٹھیک نہیں کرتے، طہارت ٹھیک نہیں کرتے، کبھی ہاتھوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، نیل پالش سمیت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیسے، دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیئر لیس لوگ ہیں، یہ ہیٹ لیس لوگ ہیں۔ اور کبھی اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس پر اتنا زیادہ موڈ آف ہوتا ہے، دوپٹے آدھے سروں پہ ہیں، آدھے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھے دوپٹہ جو ہے، پاکستان میں تو تقریباً لوگوں کے نا آدھے سر کے پر بال جو ہے، دوپٹہ آدھے سر پہ ہوتا ہے اور آدھے سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر دوپٹے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اندر سے سارے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یا پھر کیا کرتی ہیں، پاجامہ اتنا اونچا، ٹراؤزرز جو کہ آپری چلے ہوئے ہیں وہ پہن کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، انکل سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پڈنیاں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ لیگنز بالکل جائز نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا، آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ نے لیگنز پہنی ہوئی ہے۔ لیگنز جو ہے اتنا بے حیا جو ہے نا ڈریس ہے کہ اس میں آپ کی ساری ٹانگ کی شیپ نظر آتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے۔ لیگنز بالکل بھی جائز نہیں ہے، آپ باہر پہن کر بالکل نہیں جا سکتے، اگر پہننی ہے تو آپ اپنے اوپر برقع پہن کر جائیں۔ اگر آپ ایسے لباس میں باہر نہیں نکل سکتے ہیں کہ جس میں غیر مردوں کی آپ کے اوپر نظر پڑے، آپ کے جسم کا پورا حصہ نظر آئے، ایسی عورتیں عاریات، کاریات میں سے ہیں، ننگی ہیں، تو جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آتی ہیں، وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوگی۔ اور ایسی عورتیں جو نمقاسیات کے لباس پہنے ہوئے بھی ننگی، اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں یا اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسی لیگنز میں بالکل نماز نہیں ہوتی ہے۔
تو اور ایسے کپڑوں میں آپ کو باہر بھی نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کو جانا ہے اپنا ٹراؤزر پہنے، اپنا جیسے ہی کپڑے پہن کر کھلے کپڑے پہن کے باہر جائیں، یا پھر آپ برقع پہن کے باہر جائیں. ان کپڑوں میں آپ جو ہے باہر نہیں نکل سکتے. اور اگر ایسے لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بھئی ایسے کپڑوں میں آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں اس میں کیا، یہ کیا بات کی آپ نے، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. آپ لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے. آپ تو یہ چھوٹی دکیا نوسی باتوں میں لگ گئے ہیں، میرے نیل پالش لگا لی، یا میرے جو ہے اگر نظر تھوڑا سا اگر ٹانگ لگی ہوگی تو اس میں کیا قباحت ہے قباحت. آپ دیکھیں، آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لینے جائیں، آرمی اسکول میں جائیں، آرمی کالج میں، وہ آپ کو بتائیں کہ ہمارا یونیفارم یہ ہے، آپ پورا یونیفارم پہن لیں، نیچے سے آپ ان کے شوز نہ پہنے، چپل پہن کے چلے جائیں، اپنے گھر کے سلیپرز پہن کے چلے جائیں، وہ آپ کو آنے دیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نکلو پہلے اپنا پورا یونیفارم لے کے آؤ، پہن کر آؤ. ہمارے ہر جگہ کا یونیفارم ہے، ایون کہ ٹیک ویز میں یہاں پہ ہر جگہ یونیفارم ہے. آپ ان کے یونیفارم کے بغیر ان کے ایک معمولی سے ادارے میں نہیں جا سکتے، ایک معمولی سے کالج میں نہیں جا سکتے، ایک معمولی سے یونی میں یا کسی بھی جگہ نہیں جا سکتے، آفس میں نہیں جا سکتے. تو آپ نے اللہ کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اللہ جو ہم سب کا مالک ہے، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، آپ اس کے دربار میں جیسا آپ کا دل کرے گا آپ اٹھ کر چلے جائیں گے. اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہیں، نماز میں آپ کا حلیہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اگر آپ کا وہ یونیفارم کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ آپ کی نمازیں قبول ہی نہیں ہیں. آپ شرائط کو ہی نہیں پورا کر رہے، کنڈیشنز کو ہی نہیں پورا کر رہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو اپنی نمازوں میں یہ عورتیں بہت کمی کوتاہیاں کرتی ہیں. اپنی نمازوں کو دیکھیں، اپنے دوپٹے بڑے لیں، آپ کے جو ہے پوری چیزیں کورڈ ہونی چاہیے، آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ بالکل جو ہے آپ کا پاجامہ جو ہے بالکل ٹخنوں تک ہونے، نیچے تک ہونا چاہیے، تاکہ اٹھتے بیٹھتے بھی آپ کی جو ہے وہ ٹانگ نظر نہ آئے. اور ایسے کپڑے باہر بھی بالکل پہن کے نہ جائیں. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے ہیں. اگر ہم لوگوں کا لباس ایسا ہوگا، آپ مجھے بتائیں اگر ہم ایسا لباس پہنیں گے تو ہماری اولادیں جو ہم سے جو ہے نسلیں جو ہیں ہماری، وہ ہم سے 4 قدم آگے ہوں گی. آپ لیگنز پہن کر جا رہی ہیں تو کیا پتہ کل لیگنز بھی نہیں پہن کر نکلیں گی باہر. تو اپنے لباس کو ہم سب کو درست کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جان کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہم تو سب نماز میں بھول جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا اور بندہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یا کوئی نہ پڑھے یا پھر آخری وقت میں پڑھے. اسی طرح نماز کی چوری کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رکوع مکمل نہیں کرتا یا سجدہ مکمل نہیں کرتا، یعنی نماز میں جو ہے وہ رکوع، سجود، قیام اور خشوع مکمل طور پہ نہیں کرتا. دو دو جو سجدوں کے درمیان لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، بالکل صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے. تو وہ جلسہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. تو ہر شخص اپنا رکوع اور سجود چیک کرائے. اسی طرح نماز سے غافل رہنا، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا تھا اور دوسرا آدمی اس کے سر پر پتھر مارتا اور اس کا سر جو ہے بالکل چورا چورا ہو جاتا، بالکل کراش ہو جاتا اور پتھر دور جا کے گر جاتا. تو وہ شخص پھر پتھر، وہ جو سٹون ہے وہ لینے جاتا اور پہلے والا کو جو ہیڈ تھا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ اس کے سر پر اسی طرح مارتا. یعنی یہ عمل کنٹینیولی بالکل اسی طرح جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے. لیکن یہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض پڑے بغیر سو جاتا تھا. قرآن کو حفظ کر کے بھول جانا اس کی بہت بڑی سزا ہے. آپ کو کچھ آیتیں، کچھ صورتیں بھی یاد ہیں، ان کی بھی حفاظت رکھیں. اور فرض پڑے بغیر سو جانا، تو آپ یہ سوچیں کہ ہر شخص یہ سوچے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. حالانکہ وہ وقت ہی اٹھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ نے رات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رات بنائی ہے تم اس میں کیا کر سکو، سکون حاصل کرو. میں نے دن بنایا تم اس میں رزق تلاش کر سکو. اللہ نے ہم سب کو فطرت پہ پیدا کیا ہوا ہے. اللہ نے رات میں ہمیں نیند، ہمارے جسم کو بنایا ہی ایسا کہ ہم رات کو سو سکیں اور صبح کو ہمارے جسم کو ایسے بنایا ہے کہ ہم اٹھ سکیں. تو آپ مجھے بتائیں دنیا کی باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھیں برڈ صبح صبح کتنے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کون اٹھاتا ہے؟ انہوں نے کون سے الارم لگائے ہوتے ہیں؟ ان کے الارم لگے ہوتے ہیں. آج ہمارے فون الارم سے بھرے ہوئے ہیں. یقین کریں میرا اپنا یہ حال ہے کہ صبح کی نماز کا الارم، اس سے پہلے تہجد، پتہ نہیں کتنے الارموں سے ہمارے فون جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کے پاس کون سے الارم؟ نیچرلی الارم ہے ان لوگوں کے
تو ہمارے پاس کوئی الارم نہیں، الارم لگا لگا کے اپنا برا حال کیا ہوا ہے. تو اگر ہم فطری طور پر نہیں اٹھ رہے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ ود اس، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہے. ہم جو ہے سکھ لوگ ہیں، ہم وی آر سکھ پیپل، ہم بالکل سکھ ہے. اور اگر سکنس کی وجہ آپ کے ہارٹ ہے، آپ کے دل کی وجہ سے ہے تو یہ منافقت ہے. اور اگر کوئی فزیکل بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج کروایا جائے، لوگوں سے ہیلپ لی جائے. ظاہری بات ہے کبھی ہم لوگوں کی یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہماری صبح کی، اب دیکھیں جب گاؤں میں لوگ رہتے تھے، ابھی بھی رہتے ہیں، وہ تھوڑا الارم لگاتے ہیں، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد سے پہلے اٹھے ہوتے ہیں اور اپنے کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ دن چڑھے اٹھ رہے ہوتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد سو رہے ہوتے ہیں. صبح کی نماز کے بعد سونا جو ہے سب سے گندی بیماری، منحوس ترین عادت کیا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد سونا. اور ہم سوتے ہیں، ہم سب سوتے ہیں، دیکھیں ذرا کیا حالات ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب یہ لوگ اور کیا کرتے ہیں، یہ جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا کیا حال ہے، یہ لوگ پھر جو ہے کبھی جو ہے اپنے ماں باپ پہ بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں نا. الذین هم یراؤن، الذین وہ لوگ، ہم یراؤن جو ریاکاری کرتے ہیں، those who make show of their deeds. اللہ اکبر. کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. امی دیکھ لو پڑھ لی نماز، پڑھ لی، احسان ہو گیا، ماں باپ پہ احسان کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے اور ہم مسیح دجال کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ پوشیدہ شرک ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو صرف اس لیے خوبصورت کرتا ہے، اسے بیوٹیفائی کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھ رہے تھے، کمرے میں اکیلے تھے، نہ رکوع کا خیال ہے، نہ سجدے کا خیال ہے، نہ کوئی دوپٹے کا خیال ہے. جیسے ہی کمرے میں کوئی آیا، نماز فوراً ٹھیک ہو گئی، سجدے لمبے ہو گئے، رکوع لمبے ہو گئے، قیام لمبا ہو گیا. کیا کہیں گے لوگ، نماز میں قرآن پڑھنے والی ہوں، قرآن پڑھانے والی ہوں، میری نمازیں ایسے ہیں. یہ خیال کا آنا، یہ کیا ہے، آپ نے اس شخص کے لیے نماز پڑھی ہے، اپنے رب کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اپنی نمازوں کا ہمیں کیا کرنا ہے، فکس کرنا ہے. اور اس بندے کا کیا حال ہے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وَيَمْنَعُونَ، اور وہ منع کرتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے، الماعون، برتنے کی چیز کو. and they withhold simple assistance، کہ وہ ایک معمولی چیزیں بھی کیا کرتا ہے، روکتا ہے. معاون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز، برتنے کی چیز، ڈیلی یوز کی چیزیں جو ہوتی ہے، مثلا بکس ہو گیا، پین ہو گیا، برتن ہو گئے، ٹھیک ہے، جس کو انسان ایک دوسرے کو ادھار لے لیتا ہے کہ آج میرے گھر جو ہے سالن نہیں بنا ہوا، مجھے سالن دے دیں، میرے گھر یہ برتن نہیں ہے تو میں اس کے گھر سے وہ برتن لے آؤں. یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ. اور ایک معاون کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک، بھلائی سے روکنا. لیکن معاون کا یہ جو مطلب ہے نا، چیزوں سے روکنا، یہ زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو روکتے ہیں جن کو دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو آپ کا کچھ نہیں جاتا. تو جو شخص چھوٹی چھوٹی عام چیزیں نہیں دیکھ سکتا، وہ بڑی چیز کیا دے گا، زیادہ تو دے گا ہی نہیں نا. اس کو تو آپ بالکل چھوڑ دیں. یہ ایسا گھٹیا انسان ہے، اس کا دل اتنا تنگ ہے، اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کو عام معمولی سی چیز بھی دے دے. حالانکہ عام چیز کے روکنے کے بڑے نقصان ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کعب بن مالک کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے نا. تو آپ نے پوچھا کعب کہاں ہے؟ تو فرمایا گا وہ بیمار ہے. آپ چلے گئے ان کے پاس ان کی عیادت کرنے کے لیے. تو فرمایا ابشر یا کعب، خوش ہو جائے کعب، کیونکہ بیماریاں انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. تو ان کی ماں سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کعب تمہیں جنت مبارک ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہوتی ہے اللہ کو قسم ڈالنے والی، یعنی یہ کون ہوتی ہے کسی کو اس لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی. پھر فرمایا اے ام کعب، تمہیں نہیں پتا کعب نے کوئی بے مقصد، کوئی میننگ لیس بات کی ہو، یا کوئی ایسی چیز روک لی ہو جس کی اس کو بودر بھی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اسے گناہ چھڑ رہے ہوں. تو ویل کہ اس کے لیے جو معمولی چیز کو روکتا ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو معمولی چیز روک لیتا ہے. کتنا حساس اور کتنا سینسیٹیو ہے ہمارا دین کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، انسان کا کوئی کام رک جاتا ہے ایک معمولی سی چیز کی وجہ سے، اور ہم اس کے کام نہیں آ رہے ہوتے، ہم مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے معمولی چیز بھی نہیں ہم دے رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روکنا یا بودر نہ کرنا، یہ جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے. معاون کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاون کا اعلیٰ درجہ زکوٰۃ ہے،
اور معمولی درجہ کہ کوئی انسان کوئی سامان مانگے آپ سے، کوئی بھی چیز مانگے تو اسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں پانی کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ معون کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، کسی کو دیکھ کر سمائل نہیں کرنا، ہنسنا ہی نہیں، دیکھ کر موڈ آف کر کے ادھر سے ادھر پھر جانا، سلام کا جواب نہیں دینا، کسی کو دیکھ کے بالکل اگنور کر دینا، یہ بھی خیر کو روکنا ہے، بھلائی کو روکنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔